عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کی کلاس میں آپ سیکھیں گے خطوط نگاری کیا ہوتا ہے، خطوط نویسی کیا ہے، یعنی خطوط لکھنے کا جو نیا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، نیو پیٹرن آف لیٹر رائٹنگ ان اردو۔ عزیز طلباء، جیسا کہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کر بچے خط لکھتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ طریقہ کار پرانا ہو چکا ہے۔ تو اب جو نیا طریقہ کار کیا ہے وہ سیکھیں گے اس لیکچر میں ہم۔ تو آپ لوگ پورا لیکچر ضرور سنیں اور آخر پر آپ کو خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون سی چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے اور نیا انداز کیا ہے، یہ سیکھیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خط جو ہے، خط و کتابت، اس کی جو اقسام ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو دو اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر جو خط ہے اس کو ہم رسمی خط کہتے ہیں، یعنی انگلش میں فارمل اور انفارمل ہوتا ہے، اردو میں رسمی اور غیر رسمی خط ہوتے ہیں۔ تو رسمی جو خط ہوتے ہیں ان میں سرکاری خطوط اور جو آتے ہیں جن کو دفتری خطوط بھی کہتے ہیں، اور کاروباری یعنی بزنس کے، تجارت کے حوالے سے جو ہوتے ہیں، یعنی آفیشیل اور بزنس لیٹر اس میں آ جاتے ہیں۔ ویسے ہی اگر ہم دیکھیں جو غیر رسمی خط ہوتے ہیں ان میں نجی خطوط ہوتے ہیں، یعنی پرسنل، جو ہم اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں، دوستوں وغیرہ کو لکھتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو امتحان میں پوچھے جاتے ہیں وہ یہی نجی خطوط ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نجی خط لکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سیکھیں گے۔ عزیز طلباء، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے کہ جو ایک خط لکھا جاتا ہے اس کا جو نیا فارمیٹ ہے، جس کو ہم ڈھانچہ بھی بولتے ہیں، سانچہ بولتے ہیں، شکل کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے اس کو غور فرمائیں۔ جب بھی آپ خط لکھیں گے اس میں یہ حصے ضرور ہونے چاہیے، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، خط کی پیشانی کہا جاتا ہے، جس طرح کاتب کا پتہ اور تاریخ جس میں آتا ہے۔ یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی پیشانی ہونی چاہیے اس میں، جس میں یہاں پر ہم نے کاتب یعنی خط لکھنے والے کا پتہ لکھنا ہے، ایڈریس لکھنا اور تاریخ لکھنی ہے۔ ساتھ میں کیا لکھنا ہوتا ہے کہ امتحانی مرکز، یہ جو کاتب کا پتہ اور تاریخ کس طرح لکھیں گے آپ، کہ جیسا کہ آپ اگر ایگزامینیشن ہال میں ہیں، یعنی امتحان ہال میں ہیں، آپ خط لکھ رہے ہیں، تو وہاں آپ لکھتے ہیں امتحانی مرکز یا کمرہ امتحان، امتحان ہال، ان میں سے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور نیچے ایسے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا کاتب کا پتہ اور اس میں آ گیا آپ کی تاریخ۔ اب آگے دیکھیے، آپ کے آتے ہیں دوسرا جو حصہ ہے، یعنی خط جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، تو 4 ہوتے ہیں، 4۔ پہلے کاتب کا پتہ وغیرہ آ گیا، یعنی پیشانی۔ پھر آگے آتے ہیں القاب و آداب۔ القاب و آداب کیا ہوتے ہیں عزیز طلباء؟ دیکھیے، اس میں ہم لکھتے ہیں جس طرح جس کو خط لکھنا ہے اس کو آپ کون سا الفاظ اس کے لیے لکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ والد صاحب کو لکھ رہے ہیں، آپ ابا جان لکھیں گے، چاچا جان، یا آپ اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں بھائی جان، امی جان۔ تو جس الفاظ کے ساتھ ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو پکاریں گے، ان کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گے یہ ہو گئے القاب۔ تو القاب و آداب میں کیا آتا ہے؟ سلام و دعا لکھنا، سلام کرنا، السلام علیکم، جس طرح آپ لکھیں گے، یہ ہو گیا القاب و آداب میں۔ دوسرا پارٹ یہ ہو گیا اس کا دوسرا حصہ۔ تو اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ چیزیں اب تھوڑا سا یہ آگے لکھا گیا ہے، لیکن یہ بھی آپ نے یہاں برابر لکھنا ہے، یہ آگے میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن پہلے یاد رکھیں کیا کیا آ گیا اس میں۔ ایک تو ہمارے پاس اس میں پیشانی آ گئی جس میں پتہ اور تاریخ لکھتے ہیں۔ پھر القاب و آداب آ گئے جس میں ہم کیا لکھیں گے، لکھنے والے کو کن الفاظ کے ساتھ آپ بلانا چاہیں گے وہ لکھیں گے، اور سلام و دعا لکھیں گے۔ پھر جو اس کے بعد والا حصہ آتا ہے وہ آتا ہے مضمون۔ مضمون ہو گیا باڈی آف دا لیٹر، یعنی خط جو ہے اس کا پوری باڈی جو ہے، جو مضمون ہے وہ آئے گی۔ اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں باڈی کے، جو مضمون بیچ میں لکھیں گے۔ کون سے 3 حصے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ تمہیدی کلمات، یعنی اپنے بارے میں آپ دیں گے جانکاری کہ میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت اچھی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میرے حالات کیسے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے نفذ مضمون، یعنی آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا خط لکھنے کا، وہ آپ بتائیں گے پورا۔ تو تیسرا ہوتا ہے جو یہ ہوتا ہے اختتامیہ الوداعی کلمات، یعنی کنکلیوڈ کرنا اپنے خط کو۔ پہلے آپ نے بتایا اپنے بارے میں تھوڑا سا،
یعنی میں ٹھیک ہوں، میرے حالات اچھے ہیں، مقصد کیا ہے خط لکھنے کا وہ بیان کرتے ہیں بیچ میں باڈی میں، اور آخر پر کیا کہا جاتا ہے، الوداعی کلمات، یعنی آپ کہیں گے سلام دعا کہیں گے، گھر میں سب کو سلام دینا، اور ٹھیک ہے پھر خط لکھ کے ساتھ ملاقات کریں گے، یا اس طرح سے یعنی اپنے خط کو کنکلیوڈ کرنا ہے۔ آخر پر جو آخری حصہ آتا ہے خط کا وہ کیا آتا ہے، یہاں پر جو خط لکھنے والا ہے، جیسے آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کا نام آئے گا، کاتب کا نام، اور آپ کا ریلیشن کیا ہے آپ وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر دوست کو لکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا نام لکھیں گے، آپ کا پیارا دوست لکھیں گے۔ والد صاحب کو اگر خط لکھا آپ نے، آپ یہاں کیا لکھیں گے، اپنا نام لکھنے کے بعد نیچے آپ لکھیں گے آپ کا لخت جگر، آپ کا پیارا بیٹا، یا بھائی کو خط لکھا آپ لکھیں گے آپ کا پیارا بھائی۔ تو اس طرح سے اپنے بارے میں یہاں اس کو لکھیں گے۔ تو یہ جو پیٹرن ہے نیا ہے، اور اس میں کون سی چیز تبدیل ہوئی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ دائیں طرف سے لکھی جائے گی۔ آگے والے آپ کے سامنے خط کا ایک نمونہ ہے، سوری، نمونہ سے پہلے میں آپ کو اور بتاؤں کہ جو القاب و آداب ہیں ان میں آپ کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں، یا آج کل جو موجودہ دور میں القاب و آداب استعمال ہوتے ہیں ان میں کون سے ہوتے ہیں۔ جس طرح محترم ابا جان، محترم والد صاحب، محترم امی جان، محترم چچا جان، یہ سب ہو گئے القاب، پیارے دوست، پیارے بھائی جان، تو اس طرح کے القاب ہوتے ہیں۔ اور آداب کے لیے آپ جن الفاظ کو استعمال کرنا مناسب سمجھیں، جس طرح سے یعنی وش کرنا یا سلام دعا کرنا آپ مناسب سمجھیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے السلام علیکم، آداب و نیاز، سلام و نیاز، نمستے وغیرہ، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں۔ یا تو اس کے بعد اختتام، آخر پر آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کہ آپ خط کس کو لکھ رہے ہیں۔ اگر والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے نا آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا لخت جگر، یا دوست کو لکھیں گے آپ کا پیارا، آپ کا دوست، دعا کا طالب لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مالک کو لکھ رہے ہیں آپ کا خادم لکھیں گے، آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا بھائی۔ تو اس طرح سے یہ اختتامیہ بھی جو الفاظ ہیں استعمال ہوتے ہیں، مخاطب، مکاتب عالیہ وغیرہ ان کو کہیں گے۔ اب ہے آپ کے سامنے خط کا نمونہ کہ خط کس طرح لکھیں گے۔ یہ خط ہے ماموں کے نام خط، یہاں چاچا کے نام بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی۔ تو امتحان میں کیا کیا چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں، نمبرات کس طرح سے لیے جاتے ہیں، بچے کیا غلطی کرتے ہیں جس سے نمبر کاٹے جاتے ہیں، ضرور توجہ فرمائیں تھوڑی سی۔ میں زوم کروں گا، پہلے آپ اسی طرح سمجھ لیں۔ آپ کے سامنے شیٹ آتی ہے، جب آپ نے دیکھنا ہے کہ اردو ہم دائیں طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کو اردو شیٹ جو دائیں طرف سے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں اس میں مارجن لائن نہیں ہوتی، تو آپ نے خود اپنے اسکیل کی مدد سے اس طرح سے سب سے پہلے ایک مارجن لائن ڈرا کر لینی ہے، جس کو حاشیہ ہم کہتے ہیں، حاشیہ چھوڑنا ہے، یعنی یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے، ایک بائنڈنگ جس طرف ہوتی ہے اردو والی کتاب کی، وہاں جو جگہ چھوڑی ہوتی ہے یہ حاشیہ کہلائے گی۔ اتنی جگہ آپ نے اسکیل کے ساتھ چھوڑ دینی ہے، لائن لگا دینی ہے۔ یہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باہر آپ اس طرح سے لکھیں گے، میں آگے آپ کو اب تفصیل سے بیان کرتا ہوں کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لائن لگائی ہے آپ نے، اس کے لگانے کا یہ مقصد ہے کہ نیا خط کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ لکھیں گے وہ شروع کہاں سے ہوگا، اس لائن کے ساتھ سے، یعنی آپ نے اوپر ایڈریس اپنا لکھا، امتحانی مرکز، جگہ کا نام، تاریخ، کس کو لکھ رہے ہیں، سلام دعا، یہ تمام دائیں طرف سے لکھی ہیں، دائیں طرف اوپر ٹاپ والی جگہ پہ آئی ہیں، یعنی پیج کے کارنر پہ، ٹھیک۔ اس کے بعد جو بھی لکھا ہے نیچے باڈی جو آئی ہے، مضمون آیا ہے، متن آیا ہے، تو یہ ایک پیراگراف کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو پیراگراف سٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے شروع کریں، بعد میں باقی والی لائنیں برابر اس کے ساتھ آنے دیں، حاشیہ کی لائن کے ساتھ۔ تو ایسے ہی بیچ میں جب آپ نے مقصد بیان کر دیا، آپ اختتامیہ یا اپنے کنکلیوژن جو الفاظ لکھیں گے تو ایک لائن چھوڑ کے آپ آگے سے اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے یعنی یہاں سے آگے کوئی نئی بات شروع کی ہے۔ تو یہاں تک آپ نے اپنے خط کا مقصد، پہلے ایک دو لائن میں آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہوگا، میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت کی امید کرتا ہوں۔ آگے بیچ میں درمیان میں آپ نے خط لکھنے کا مقصد بیان کیا ہوگا، اور آخر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح سے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، دعا دینا، سلام دینا، خیر وفید کے بارے میں سب کے، تو ختم کرنا بات کو اس طرح سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شروع دائیں طرف سے ہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا جس طرح پیراگراف یا اقتباس شروع ہوتا ہے کتاب پہ، آپ نے اردو کے مضامین میں دیکھا ہوگا، تو اس طرح سے شروع کرنا ہے۔ اور آخر پر جو ہے آپ کا پیارا بھانجا، یہاں ماموں کو خط لکھ رہے ہیں تو بھانجا لکھا، اپنے بیٹا جو بھی لکھیں گے نیچے الف بے جیم لکھنا ہے، یہ بھی بالکل دائیں طرف آنے چاہیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا، آدھے نمبرات ہوتے ہیں یہ اور یہ،
اور آدھے بیچ والی جو باڈی ہے اس کے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے نمبر جو ہیں وہ حاصل کرنے ہیں. تو اب میں زوم کر کے اس کو پڑھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر لکھا کیا ہے. لائنوں کا خاص خیال رکھیں، اردو لکھتے وقت لائن کے بالکل اندر لکھیں، لائنوں سے باہر نہ لکھیں، حاشیہ کی لائن چھوڑ کے لکھیں. اور ہاں، ضروری بات، خط جب بھی شروع کریں پیج کے ٹاپ سے شروع کریں. اس طرح سے آپ نے سوال نمبر جو ہوگا وہ لکھنا ہے، جو مارجن لائن حاشیہ چھوڑیں گے اس کے باہر. اور آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں، ماموں کے نام خط. تو یہ نہ بھی لکھیں گے چلے گا، لیکن سوال نمبر ضروری ہے. جواب میں آپ لکھیں گے، یہاں سے آپ اپنا خط لکھنا شروع کر دیں گے. آپ امتحان حال لکھ سکتے ہیں یا امتحانی مرکز لکھا. اور جگہ کا نام کیا لکھیں گے، جیسے امتحانی مرکز، امتحانی حال راجوری، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے وہ آپ لکھیں. یعنی جس جگہ آپ کا ایگزامینیشن سینٹر بنا ہے، امتحان حال ہے، وہ لکھیں گے آپ. پھر یہ ان دونوں میں سے آپ ایک ہی لکھیں، کوئی امتحان حال یا امتحانی مرکز، جو آپ کو آسان لگے. تاریخ لکھیں گے، جس دن امتحان ہوگا اس کی تاریخ لکھیں گے آپ، 24 جنوری 2024. پیارے ماموں جان، یہ ہو گیا اوپر، یہاں سے اوپر آپ کی پیشانی آگے خط کی، اور اس کے نیچے القاب و آداب. پیارے ماموں جان السلام علیکم آداب، یہ کیا ہو گیا، القاب و آداب. اب اس کے نیچے خط کی باڈی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. ماموں کے نام شکریہ کا خط لکھ رہے ہیں آپ، تو کیا لکھیں گے اس میں، ایسے آپ نے اس کو حاشیہ لائن سے جو ہے تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے شروع کرنا ہے. پیارے ماموں جان، میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ سب کی بھی خیریت کی امید کرتا ہوں. یہی ہوتا ہے اپنے بارے میں بتانا. ٹھیک، آپ نے مجھے، ہاں یہاں سے آگے اب مقصد بیان کرنا ہے خط لکھنے کا، کیا ہے، کیوں لکھا آپ نے مقصد. آپ نے مجھے میرے امتحان کی کامیابی پر جو تحفہ بھیجا ہے وہ مجھے موصول ہو گیا ہے. بڑا ہی پیارا تحفہ ہے. اس محبت برے تحفے کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تحفہ مجھے ہمیشہ آپ کی محبت کی یاد دلاتا رہے گا. تو مختصر الفاظ میں ایک مقصد آپ نے بیان کر دیا. جو مقصد آپ کا خط لکھنے کا کیا مقصد تھا، ماموں نے آپ کو تحفہ بھیجا، آپ نے خط لکھ کے بتایا کہ وہ تحفہ مجھے مل گیا ہے اور اس کے لیے شکریہ ادا کیا. آپ چاہیں جتنا طویل لکھنا چاہیں اس کو طویل کر سکتے ہیں، تو لیکن مختصر الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. غلطی نہیں ہونی چاہیے، جتنا ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے اتنی غلطیاں کم ہوتی ہیں انشاءاللہ. اب آپ یہاں سے آگے پھر سے اپنی بات کو سمیٹ رہے ہیں. انشاءاللہ میں آگے بھی ایسے ہی محنت کر کے آپ سب کا نام روشن کروں گا. مامی جان کیسی ہیں، ان کی خدمت میں آداب. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین والسلام. تو اس طرح سے آپ اپنی بات کو ختم کریں گے. اور آخر پر کیا لکھیں گے، آپ کا پیارا بھانجا الف بے جیم. تو اگر چاچو کو خط ہوتا آپ کیا لکھتے، آپ کا پیارا بھتیجا. اگر والد صاحب کو ہوتا آپ یہاں لکھتے آپ کا پیارا بیٹا الف بے جیم. یہ الف بے جیم کا کیا مطلب ہے کہ امتحان میں آپ اپنا نام نہیں لکھتے، اس لیے الف بے جیم لکھا جاتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تھا ایک جو نیا طریقہ کار ہے خط لکھنے کا. دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو حاشیہ والی لائن ہے بالکل اس کے ساتھ لکھنا ہے، دائیں طرف لکھنا ہے سب کچھ. اور یہاں سے دیکھ لیجئے یہ ساری پیشانی القاب آداب سارے دائیں طرف ہیں. خط شروع بھی دائیں طرف سے ہم نے کیا ہے، اور آخر پر آپ کا پیارا بانجا اور جو الف بے جیم میں اپنا نام لکھنا ہے اپنے بارے میں، یہ بھی دائیں طرف سے ہی آیا ہے. تو اب آگے دیکھیے آخر پر جو کچھ یہ خط اگر آپ کو وہاں سمجھنے میں مشکل دشواری آ رہی ہے تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برابر آنا چاہیے. یہ بھی چاچو کے نام خط ہے، آپ زوم کر کے یا اسکرین شاٹ لے کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں. وہی دائیں طرف برابر آنا چاہیے، اور اقتباس کی شکل میں آپ پورا مضمون جو بیچ والی باڈی ہوگی اس کو بیان کریں گے، اور آخر پر دائیں طرف اپنے بارے میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اب یہی ہے خط کا جو نیا طریقہ کار ہے. امید ہے کہ آپ سب نے اس کو اچھے سے سمجھا ہے. تو اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو وہ کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس خط کے طریقہ کار کو لکھیں، کوشش کریں موٹے پین کے ساتھ لکھیں. خط جب بھی شروع کریں، اور جو آپ کے پیج ہے کاپی ہے اس کے بالکل اوپر والے ٹاپ سے شروع کریں، کہیں بھی پیج کے آدھا یا بیچ میں سے شروع نہ کریں خط، تاکہ آپ کا خط جو ہے ایک ہی صفحہ پر آ جائے تو خوبصورتی بنتی ہے اور خط اچھا لگتا ہے. آپ کے نمبرات کوئی بھی نہیں کاٹتا. تو غلطی جو لفظی یا املا کی غلطیاں ہیں وہ کم کریں، تو اس طرح سے آپ پورے نمبرات لے سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھے ہیں اس کو. تو شکریہ، خدا حافظ.